کسی بیوروکریسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اب ہم کسی سیاسی چالوں میں نہیں آئیں گے، اب ہم کسی کی سازشوں میں نہیں آئیں گے، اب ہم پرائمری ٹیچر کا آج سے آغاز کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے پورے سندھ میں پہلا آغاز حیدرآباد کے پرائمری ہیڈ ماسٹر صاحبان نے یہاں سے اسکول سے ہوپ فل اسکول سے کر دیا۔ اور یہاں پر موجود میرے ہیڈ ماسٹر صاحبان جتنے بھی حیدرآباد سٹی کے بیٹھے ہیں اور دیگر اسکولز کے، یہ سہرا آپ کو جاتا ہے۔ آج کے بعد اگر سروس اسٹرکچر آپ کو ملے گا تو اس میں آپ بھی دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ تھا۔ اور اگر 17 گریڈ ہمیں ملنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ملے گا، اس کے لیے جو بات ہوگی تو بیوروکریسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اب ہم کسی سیاسی چالوں میں نہیں آئیں گے، اب ہم کسی کی سازشوں میں نہیں آئیں گے، اب ہم پرائمری ٹیچر کا آج سے آغاز کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے پورے سندھ میں پہلا آغاز حیدرآباد کے پرائمری ہیڈ ماسٹر صاحبان نے یہاں سے اسکول سے ہوپ فل اسکول سے کر دیا۔ اور یہاں پر موجود میرے ہیڈ ماسٹر صاحبان جتنے بھی حیدرآباد سٹی کے بیٹھے ہیں اور دیگر اسکولز کے، یہ سہرا آپ کو جاتا ہے۔ آج کے بعد اگر سروس اسٹرکچر آپ کو ملے گا تو اس میں آپ بھی دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ تھا۔ اور اگر 17 گریڈ ہمیں ملنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ملے گا، اس کے لیے جو بات ہوگی تو اس بات پر بھی 17 گریڈ کا بھی انشاءاللہ تعالی سہرا آپ کے سر پہ ہوگا اور آپ کا بھی اس میں کردار ہوگا یہاں جو بیٹھے ہیں۔ اور 17 گریڈ اس پلیٹ فارم سے کہتے جا رہا ہوں، پرائمری اسکول ٹیچر کو نہ دلایا تو میرا نام روشن مشوری نہیں اور اس کا حاجی شفیع سچو نام نہیں، اور آپ اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نہیں۔ اور حیدرآباد کی تاریخ ہے کہ جب حیدرآباد سے یہاں سے لوگ اٹھے ہیں، حالانکہ ان کو روکنے کی سازش کی جاتی ہے، گروپوں کی صورت میں روکنے کی سازش کی جاتی ہے، انہیں روکا جاتا ہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن جب نام آئے گا تو اس میں غداروں کا بھی نام آئے گا، جنہوں نے پرائمری ٹیچروں کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ سر آپ کہتے پہلے ہمارے اوپر آئی ایکشنز مسلط کیے گئے، اس کے بعد ہمارے اوپر جو ہے مرج اور کیمپس پالیسی مسلط کی گئی، اس کے بعد اب کلچر اور ہب پالیسی مسلط کی جا رہی ہے۔ آپ کو پرائمری ٹیچر اچھوت نظر آتے ہیں، آپ نے ان کو غلطی سے مترادف کر دیا۔ کیا آگے چل کر ہم جھاڑو لگائیں گے اسکولوں میں، بچوں کی ناک صاف کریں گے؟ آپ کے 20 19 18 گریڈ کے ہیڈ ماسٹر آئیں گے، وہ ہمیں اٹھائیں گے بٹھائیں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے سسٹم پر اور اس سسٹم سے چلنے والوں کے اوپر۔ آپ اپنی اولادوں کی بات کرتے ہو کہ میرا بیٹا CSS کر کے کسی مقام پہ پہنچے، آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کی بات کرتے ہو، اپنے گھر کو اوپر لے کے جانے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ذرا سوچو، اگر جن بچوں کو آپ اسی روزگار سے پڑھاتے ہو، یہی تنخواہ لے کر اپنی فیملی اور اپنے اولاد کو پڑھاتے ہو، تو ہم سب ایک فیملی ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں پرائمری ٹیچر کی بات آئے گی سب سے پہلے ہماری گردن ہوگی، اس کے بعد غدار اگر آتے ہیں تو آ جائیں۔ اور یہاں پر میں نے بہت سازشیں دیکھی ہے، آفیسرز ہمیں لڑاتے ہیں، آفیسرز ہمارے سر پہ مجھے بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہ میں پہلے کبھی ہٹا نہ اب ہٹوں گا۔ اور میں امید کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے، اس کے نبی پہ ایمان رکھنے والے اور مولا علی مشکل کشا کو چاہنے والے، ہم پرائمری ٹیچر کا ساتھ دیں گے، نہ روشن کا دیں گے، نہ حاجی شفیع سٹھیو کا دیں گے، نہ عامر کا دیں گے، نہ اسلام چوہان کا دیں گے، نہ شفیع بھائی کا شاہد پپو کا دیں گے، نہ ہیرو کا دیں گے، نہ کسی اور کا دیں گے، نہ رفیق کا دیں گے۔
پرائمری ٹیچر کی بات کرو. بس خدا دیکھو تمہاری کس طرح مدد کرتا ہے, اللہ آپ کا کس طرح ساتھ دیتا ہے. آپ جب ہمت کرو گے تو دیکھنا رزلٹ ملے گا, اور رزلٹ ملنے والا ہے آپ کو. یقین سے کہتا ہوں, ہمارے مرکز نے ہم سے زیادتی کی, ہر دفعہ بات کر کے واپس آ جاتا تھا, لیکن آج ہی شفیع سچوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو ان کا حق دلایا, اور انشاءاللہ اب آپ کو آپ کا حق ملنے جا رہا ہے. اب ذرا سوچو, نہیں جو ٹیچرز ہماری بھرتی ہو رہی ہیں, جب ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ان کو بھی اسکولوں کی جھاڑو لگانی پڑے گی, ان کو بھی بچوں کی ناکیں صاف کرنی پڑے گی. ہمارے اوپر 18, 19, 20 گریڈز کے ہیڈ ماسٹر مسلط ہوں گے. اور یہ سازش میں کہوں گا کہ سائیں سردار علی شاہ, یہ سازش سندھ میں رہنے والے تمام ان بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے, جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر, آپ کے چیف منسٹر کے اوپر میں بشمول بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو کہوں گا کہ خدا را ایکشن لو. آپ ہمارے جائز مطالبات مناؤ. سندھ کے غریب متوسط طبقے کے بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے پرائمری کیڈر کا سیکرٹری الگ کر دو, سسٹم الگ کر دو. میں تو کہتا ہوں منسٹر ہی پرائمری کا الگ کر دو. یہ تو نائب منسٹر لگتا ہے مجھے. ون بینک کے پیسے چاہیے اس کو. بھلے مجھے شوکاز نوٹس پہلے بھی نکالے گئے, اب بھی نکالے گئے. پرائمری ٹیچر کے لیے یہ نوکری بھی قربان ہے. میں کہتا ہوں آپ ہمت کریں, روزانہ کی بنیاد پر نہیں. ابھی حاجی شفیع سچو صاحب نے 10 تاریخ کو کال دی ہے. اس کال کے لیے آپ اگر اپنے اسکول سے 2-2, 3-3 ٹیچر لے کے بھی ہم نکلے تو خدا کی قسم ہم طول پلالہ کلاس نہیں کریں گے. ہمارے مطالبات کا نوٹیفیکیشن نکل چکا ہوگا, اور اس میں ہم سب کو حق ملے گا, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے والے لوگوں کو بھی ملے گا. جدوجہد آپ کی ہوگی جو جہاں شریک ہیں, جدوجہد حاجی شفیع سچو, زین مرزا, خالد رسول اور ان کی ہوگی, جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں سب کی ہوگی. مگر جو شریک نہ ہوئے, جب 17 ملے گا تو لائن میں آپ سے پہلے کھڑے ہوئے ہوں گے, اور پھر اپنے بچوں کی صحت کی دعا مانگیں گے, ان کی روزگار کی. خدا دے گا ان کو, ہرگز اللہ نہیں دے گا. جو اپنوں سے غداری کرے, جو ٹیچر سے غداری کرے, ہم نے غداروں کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرتی. میر جعفر اور میر صادق بھی آپ نے دیکھے کہ ان کو بھی کس طرح ان کا حشر کیا انگریزوں نے. ہمارے پاس بھی میر جعفر, میر صادق موجود ہیں. آپ ان کی باتوں میں نہیں آنا, ہمیں اپنے رب العالمین کو دیکھنا ہے. اللہ, اس کے رسول اور مولا علی کے قولوں پر چل کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے, اور انشاءاللہ پہنچیں گے. حاجی شفیع سچو کی قیادت میں 10 تاریخ کو کراچی پریس کلب میں آپ کو پتہ دے جا رہا ہوں حاجی صاحب کہ حیدرآباد کے یہ بیٹھے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحبان اتنی کثیر تعداد میں ہوگی, آپ کے کسی بھی ضلع سے پورے سندھ میں نہیں ہوگی جتنی حیدرآباد کی ہوگی. اور میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. میں ہمیشہ صدر نہیں رہوں گا, لیکن میری باتیں, میری سنسیئرٹی, میری ایمانداری, میری سچائی سے اگر کوئی واقف ہے تو اس کو خوف خدا دل میں ہونا چاہیے, اور اپنا ایماندار سے اور حق سچ کی بات کر کے ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ چلے, ان کے بھی کام ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. حاجی شفیع سچو نے بہترین کردار ادا کیا, اور جو مرکز کو کام کرنا چاہیے تھا وہ ڈسٹرکٹ صدر نے آج اپنے آغاز سے شروع کر دیا 10 تاریخ سے. اور دیکھنا, میں اس پلیٹ فارم سے
پھر مطالبہ کروں گا آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو سے کہ پرائمری ٹیچروں نے آپ کا کوئی بگاڑا ہے کیا؟ پرائمری ٹیچروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کے خلاف کوئی ووٹ دلائے ہیں کیا کسی الیکشن میں؟ یا آپ کے خلاف کوئی نعرے لگائے ہیں کیا کہ آپ ابھی تک خاموش ہیں؟ نہ آپ مراد علی شاہ صاحب سی ایم کو کہتے ہیں، نہ آپ سردار شاہ صاحب کو کہتے ہیں جو پورا ورلڈ بینک کے پیسے کھا گیا، کبھی کلسٹر کے نام پہ، کبھی ہب کے نام پہ، کبھی آئی بی ایچ ایمس کے نام پہ، کبھی مرچ کیمپس کے نام پہ. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے، دوں گا. میں اس پلیٹ فارم سے آنریبل چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مطالبہ کروں گا کہ مداخلت کریں، مہربانی کریں، پینشنز رول پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سرکاری ملازمین، پرائمری ٹیچر کوئی رشوت نہیں دیتا، اپنے گھروں سے نکل کے 1-2 بجے تک بچوں کو پڑھاتے ہیں. پھر خاص طور پہ میری بہنیں فیمیل اپنی فیملی کو سنبھالتی ہیں. خدا کے واسطے 17 گریڈ دلاؤ آپ، ورنہ جان صادق علی کی قبر پہ جا کے لوگوں نے ان کو لعنتیں دی تھی. تو کل میں نہیں کہتا آصف علی زرداری آپ کی قبر پہ آ کے کوئی آپ کو لعنت دے، بلکہ آصف علی زرداری آپ کی قبر پہ فلو کے ہاتھ لے کے آئے اور آپ کے اوپر 4 کل پڑھ کے آپ کی مغفرت کی دعا کرے. یہ آج اس پلیٹ فارم سے میرا پیغام ہے ایوان صدر کو اور بلاول ہاؤس کو، کیونکہ وہ دونوں بیچارے تو بیچتے ہی کچھ نہیں ہے، مالک آپ بنے ہوئے ہو. آپ پرائمری ٹیچر کی مالکی کرو جن کے توسط سے آج لیڈر بنے ہوئے ہو، ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہو. میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحبان کو گزارش کروں گا، اگر کوئی کچھ بولنا چاہے تو ہاتھ اٹھائے، اپنا موقف پیش کرے. کیوں کہ آپ بھی ہمارا حصہ ہو. حقیقت میں صدر آپ ہو، قیادت آپ ہو، لیڈر آپ ہو. اکیلے لڑا نہیں جاتا، لڑا آپ سے جائے گا. جب قیادت بھی آپ ہو، صدر بھی آپ ہو، لیڈر بھی آپ ہو، تو انشاءاللہ اگر کوئی بولنا چاہے تو بولے. آ جائے جاوید بھائی.